اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بہترین مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس میں ہم قرآن پاک تراویح میں پڑھتے ہیں اور ہمیں تراویح میں قرآن پاک سننے کا ایک سنہری موقع مل جاتا ہے۔ یہ تلاوت ہم سن رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دے رہے ہیں، اور ہم اس کے ہر حکم کو اچھی طرح، بہت اچھی طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تراویح میں قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، اس وقت الحمدللہ ہم سب روزے سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی حرکات، اپنے طور طریقے، اپنے اطوار، اپنے معمولات، جو ہمارے معمولات زندگی ہیں، ان پہ ہم قابو پاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین روزے میں ہیں۔ یہ پریکٹسز پورا مہینہ کرتے ہیں ہم، اپنے آپ پہ قابو پانا، کسی کو دغا نہ دینا، کوئی جھوٹ نہ بولنا، ٹھیک ہے، اور خود کو ان کا عادی بنا لیتے ہیں۔ اس ایک مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لیں، اچھی باتوں کا۔ ہمیں آپ کو دفتر کی اوقات میں ایک سہولت مل جاتی ہے، شارٹ ٹائم ہو جاتا ہے نا، دن کے سارے کام ایک خاص اہتمام کے ساتھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کام آپ نپٹاتے ہیں اپنے ایک خاص طریقے کے ساتھ۔ کوئی آپ سے نہ لڑتا ہے نہ جھگڑتا ہے۔ روزہ دار کوئی آپ سے لڑے کہ یار میں روزے سے ہوں، نو ون ول بادر یو، ٹھیک ہے، آپ کے روزے کا احترام کرتا ہے، وہ آپ کے روزے کا احترام کرے گا ہر صورت، ٹھیک ہے۔ ایک خاص قسم کی لیوریج اور امپورٹنس ایک روزہ دار کو مل جاتی ہے۔ کیا زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے یہ کہ ایک روزہ دار کو ایک خاص اہمیت مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ صرف اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول فرمایا اور یہ اس کا خصوصی مہینہ، اور اس کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ کے ذات دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے خصوصی مہینہ کہلاتا ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اس اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے اور سمجھنے کا، اور عہد کرنے کا کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ العالمین میں تیرا بندہ ہوں، میرے مالک میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور روزہ ختم ہوتے ہی آپ خوشی مناتے ہیں، جو ہی روزے ختم ہوتے ہیں آپ خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو نے ہمیں اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں شب قدر سے نوازا، ہماری عبادات، ہمارا ہر چیز، ہر نیک عمل قبول فرما، اور آپ کو اللہ پاک نے صاف کر دیا۔ سبحان اللہ، دھل کے، تو کہتے ہیں دودھ کا دھلا، اب دودھ میں دھل کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب میں تراویح پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک دوسرا رخ ہے یہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ویری سیڈ، اٹس این آرڈنی، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ صرف چند ایک کامن الفاظ عربی کے جو ہمیں آتے ہیں، جب وہ قاری صاحب ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ وہ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ جو بھی ہمیں اس طرح کے انا للہ و انا الیہ راجعون کا رات کی تراویح میں تھا، اور وہ بھی اتنی سپیڈ میں کہ مطلب تو کیا
مجھے عربی کی سمجھ بھی نہیں آتی بعض دفعہ. وہ چند الفاظ تو ہم کیپچر کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور کیا ٹک دگڑک 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 اسپیڈ میں جا رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے کچھ قاری صاحبان، اکثر قاری صاحبان ایسے ہیں جن کو مطلب آتا ہے اس کا، لیکن چند جو بہت اسپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی اسپیڈ میں نمبر 1 اس لیے آ جاتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ مجھے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. سب کو نہیں، کسی جو اسپیڈی قاری صاحبان ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، ہم نے محفوظ رکھا ہے اپنے سینوں میں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے احکامات کیا ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں چل رہی ہیں. اس چیز کا ہمیں تو خیر پتہ نہیں ہوتا. ہم ایک جاہل نالائق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں. لیکن قاری صاحبان حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایک نوازش ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. کاش میں اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا، بار بار ٹرانسلیشنز نہ کرنی ہوتی، اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا. ادھر وہ عربی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر مجھے اس کی سمجھ آتی چلی جا رہی ہے. اوف، اللہ اکبر، کتنا بے بس ہوں میں کہ مجھے اب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہر نعمت عطا کی، اس کے جو فرمان ہیں میں ان کو سمجھ نہیں پا رہا. لیکن نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا بھی بے بس نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے، اتنا بے بس نہ ہوں. دن کی فراغت کے لمحات میں، اب جیسے اس وقت I'm free، رمضان میں وقت مل جاتا ہے تو میں تھوڑا سا کلام پاک جو آج رات تراویح میں پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، اس کو میں پڑھ لوں، اس کو میں ترجمہ کر لوں. ٹھیک ہے، آسان ترجمے کے ساتھ، اور مجھے سمجھ آ جائے. اور جب قاری صاحب وہاں پہنچیں، ریپیٹیشنز بھی بہت ہوتی ہیں، اور جب قاری صاحب وہاں پہنچیں تو مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب یقین کیجیے، آپ کو جب ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو کتنا لطف آئے گا. مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا عہد پورا ہو رہا ہے، مجھے میرا عہد پورا ہوتا نظر آ جائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی. ہاں، سنا ہے کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ جو سرکار ہے جو جا رہی ہے، یا پتہ نہیں کیا اس کا وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اس نے کہا ہے کہ بچوں کے اسکول میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم لازمی کی جائے فرام دا ویری بگننگ. اور اب کبھی امید ہے مجھے کہ میرا پوتا جو اس وقت ابھی نرسری میں داخل ہوا ہے، وہ جب پڑھنا شروع کرے گا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تو جب وہ تراویح پڑھنے کے لائق ہو جائے گا تو اسے وہ سمجھ پائے گا کہ قاری صاحب، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس سے جو ہم کلام ہیں تو اسے کیا سنایا جا رہا ہے، اسے پیغام الہیہ کی پوری طرح بآسانی سمجھ سکے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہمیں قائم رکھے، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اسکولس کی مینجمنٹ اس کو یہ کرنا چاہیے خود اپنے طور پہ کہ وہ کریں. اور یہ موقع ہے، میں مدرسہ والوں کو کہہ رہا ہوں، مدرسوں والوں کو یہ موقع ہے مدرسوں کی تعلیمات کو پرکھنے کا کہ وہ صرف رٹا رہے ہیں قرآن پاک یا سمجھا بھی رہے ہیں، کہ کیا ہم نے ایسے اساتذہ پیدا کیے ہیں جو کہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے انہوں نے، اور اس کو وہ سمجھتے بھی ہیں، اور اس پہ وہ عمل پیرا بھی ہے، اور اس پہ وہ عمل کرنے کا کہنے کے مجاز ہیں جو اس مشن کو لے کر چل سکیں. تو آئیے ان سب مدرسوں میں سے
छांटी कीजिए, निकालिए ऐसे اساتذہ جو بہت خوبصورت طریقے سے کلام پاک کا بیان کر سکتے ہیں، کلام پاک کو سمجھتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور عمل پیرا کروا سکتے ہیں۔ تو اس رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم بہت کچھ کریں۔ ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں، پیاسا رکھ رہے ہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رکھنا کوئی روزہ نہیں۔ اس پورے مہینے میں ہمیں اپنی ایک وہ بنانی ہے، عادت پکی کرنی ہے ہمیں کہ ہمیں اگلے جو 11 مہینے ہیں ان میں کیا کرنا ہے۔ اپنے زندگی کے معمولات کو ہمیں کس طرح ایک سچے مسلمان کی طرح، ایک پکے اچھے مومن کی طرح گزارنا ہے، کس طرح ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح ہمیں دوسروں کا حق تلفی نہیں کرنی ہے، کس طرح ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو آپ کو ان کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہے۔ میں گناہ گار ساتھ میں ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ آپ سب بہت نیک لوگ ہیں، آپ لوگ سب بہت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ سب بہت نیک اعمال کرتے ہیں، آپ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک میری طرف سے چھوٹی سی ایک درخواست تھی، ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔